اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج اسلام کی روشنی میں ہمارا سبق نمبر جو ہے 12 ہے۔ موضوع ہے اقامت کا بیان۔ اقامت کس سے کہتے ہیں؟ جواب: جماعت ہونے سے پہلے ایک شخص مدھم آواز سے جلد از جلد اذان کے الفاظ پڑھتا ہے، اسی کو اقامت یا تکبیر کہتے ہیں۔ اذان جو ہے وہ اونچی آواز سے کہی جاتی ہے اور ٹھہر ٹھہر کے کہی جاتی ہے، جبکہ اقامت جو ہے وہ آہستہ آواز میں کہی جاتی ہے اور وہ تیز الفاظ میں جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ سوال: اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، یعنی کانوں کے یہ جو سوراخ ہیں ایسے اذان کے دوران انگلیاں رکھتے ہیں، اقامت میں نہیں رکھتے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر انگلیاں کانوں میں نہیں رکھتے۔ اذان جو ہے وہ بلند آواز، بلند جگہ اور مسجد سے باہر کہی جاتی ہے۔ اقامت مسجد کی جگہ صف کے اندر نماز سے ملی ہوئی امام کے دائیں یا بائیں کہی جاتی ہے، یعنی امام کے دائیں کوئی اقامت کہے تب بھی اقامت ہو جاتی ہے، اگر بائیں سائڈ پہ کوئی کہے تب بھی اقامت ہو جاتی ہے۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں: قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز قائم ہو چکی، نماز قائم ہو چکی۔ اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اس کا جواب اسی طرح ہے جیسے اذان کا، جس طرح اذان میں نے بتایا تھا جب اذان کا ہم نے درس دیا تھا اس میں، کہ اذان کے کلمات جیسے کہے جاتے ہیں، جیسے اذان کے اس میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: اقامها اللہ تعالی وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ اس کو قائم اور ہمیشہ رکھے جب تک آسمان و زمین ہے۔ یہ الفاظ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہے جاتے ہیں۔ سوال: تکبیر بیٹھ کر سنی جائے یا کھڑے کھڑے سنی جائے؟ کھڑے کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے۔ امام اور مقتدی اس وقت تک کھڑے ہوں جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ اس مسئلے پہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن عام جو ہے وہ یہی ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے۔ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو تکبیر کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کہنے والے، تکبیر یعنی اقامت کرنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ جو تکبیر کہتا ہے اس کو مکبر کہتے ہیں، جیسے اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں اور تکبیر کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ تکبیر کہنا کس کا حق ہے؟ سوال: مؤذن یعنی جس نے اذان کہی اگر وہ موجود ہو تو تکبیر بھی اسی کا حق ہے۔ جس نے اذان پڑھی وہی تکبیر کہے۔ اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے اذان دی، اس نے کسی دوسرے کو کہہ دیا جی کہ آپ تکبیر پڑھ لینا، تو اس کی اجازت سے دوسرا بندہ تکبیر پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے۔ تو یہ اقامت کا بیان تھا۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اذان اور اقامت پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔